اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 225۔ لوگوں کی زبان پر جاری قسموں کے بارے میں، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری فضول قسموں پر تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا۔ فضول قسموں کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ بلا قصد بغیر کسی ارادے کے تکیہ کلام کے طور پر قسمیں کھائی گئی ہوں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ انسان ارادے کے ساتھ کسی گزشتہ چیز کو سچ سمجھ کر اس پر قسم کھا لے اور حقیقت میں وہ اس کے خلاف ہو۔ یہ یمین لغو ہے، یمین لغو میں کفارہ نہیں ہے، البتہ اس قسم سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ تقوی کا تقاضا یہی ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، اور لیکن تمہاری ان قسموں پر اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے گا جن کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا ہو، یعنی جس جھوٹی قسم کا تم نے ارادہ کیا ہو اور قصد و ارادے ہی سے معصیت اور گناہ کے مرتکب ہوئے ہو، اس قسم کا مواخذہ ہوگا۔ واضح ہے کہ اس قسم کو یمین غموس کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر کسی گزری ہوئی بات پر جھوٹی قسم کھائی جائے، اس میں بندہ سخت گناہ گار ہو جاتا ہے مگر کفارہ نہیں ہوتا۔ آیت کریمہ کے اس حصے میں اسی یمین غموس کا بیان ہے۔ واللہ غفور، اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ یہ اس کی بخشش ہے کہ اس نے بے مقصد اور فضول قسم کی قسموں پر مواخذہ نہیں فرمایا، حالانکہ اگر وہ چاہے تو ان فضول قسموں کی وجہ سے بھی مواخذہ اور پکڑ کر سکتا ہے۔ حلیم، تحمل والا ہے، یہ اس کا تحمل ہے کہ وہ ارادتاً جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا بھی فوری مواخذہ نہیں کرتا، بلکہ انہیں توبہ اور گناہوں پر نادم ہونے کا بھی موقع دیتا ہے۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ مواخذے سے مستثنیٰ قسمیں، اس آیت سے واضح فرما دیا گیا کہ مواخذہ اور کفارہ سے مستثنیٰ صرف وہی قسمیں ہیں جو بغیر ارادے کے یوں ہی زبان پر جاری ہو جاتی ہیں۔ جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے قسمیں قسم سے ویسے ہی بغیر کسی ارادے کے کہتے رہتے ہیں، لیکن جو قسمیں دل کے قصد اور ارادے سے کھائی جائیں اور وہ دل کے ارادے کا نتیجہ ہوں اور جن کا کوئی قریب یا بعید اثر انسان کے اپنے یا دوسروں کے حقوق و مفادات پر پڑنے والا ہو، ان پر کفارہ اور مواخذہ ضرور ہوگا۔ اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ کے پاک نام کو غلط طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ نمبر 2، جھوٹی قسم کھانا سخت حرام ہے۔ جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا سخت گناہ ہے، لہذا ایسی قسموں سے بچنے کی کوشش کریں۔ نمبر 3، بے مقصد قسموں سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے بندوں سے بے مقصد اور فضول قسموں پر اگرچہ مواخذہ نہیں کرتے، مگر بندوں کو چاہیے کہ ایسی قسموں سے دور رہیں اور اپنی عادتوں کو صحیح کریں، چھوٹی چھوٹی بات پر قسم نہ کھائیں، بلکہ کہتے ہیں کہ جو زیادہ قسمیں کھاتا ہے وہ اکثر جھوٹا ہوتا ہے، کیونکہ وہ قسم کھاتا ہی اسی وجہ سے ہے تاکہ اگلا آدمی یقین کر لے۔ تو اگر آدمی کوئی صحیح بات کر رہا ہے یا واقعی صحیح ہے تو پھر تو اس پر قسم کھائے اگر کھانا چاہتا ہے تو، لیکن اگر آدمی غلط ہے تو پھر قسم کھا کر کبھی بھی جھوٹ نہ بولے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اکثر لوگ اس میں ایسا کر جاتے ہیں، پرواہ بھی نہیں کرتے، حالانکہ وہ اللہ کی نظروں میں اس طرح گر جاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے نام کی بے ادبی ہے۔ اللہ کے نام کو آپ نے غلط طور پر استعمال کیا ہے، بات ہے جھوٹ، لیکن اللہ کے نام کو آپ نے بیچ میں شامل کر کے اس کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اگلا آدمی یقین کر لے۔ تو یہ بہت بڑی نادانی، بہت بڑی کوتاہی اور بہت بڑی غفلت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کی قسمیں کھانے سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔